آج اقتباس زندگی چینل پہ ہم آپ کو باولیوں کی کہانی سنائیں گے۔ جدید دور میں ہر انسان بےحد مصروف ہو چکا ہے، یہاں تک کہ تعلیم بھی وہی دی جاتی ہے کہ جس کے کچھ فوائد ہوں۔ قدیم معیشت کے بارے میں پڑھنا آرکیالوجی کا علم کہلاتا ہے، جس کو اردو میں علم الآثاریات کہا جاتا ہے، یعنی آثار کے بارے میں گفتگو کرنا۔ اس علم کو حاصل کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ بعض اوقات قدیم دریافتیں جو ہیں جدید دور میں بھی کچھ نہ کچھ انسان کو سوچنے کے لیے مواد فراہم کر دیتی ہیں، اور اس سے تاریخ انسانی کے مختلف پہلوؤں پہ بھی جو ہے سیر حاصل، تبصرے اور ثبوت حاصل ہوتے ہیں، جو کہ مختلف اقسام کے علوم میں بیک وقت مفید ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بائیولوجی کے اندر بھی انسانی جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ عمرانیات یعنی کہ انسانی ذہن کیا سوچتا ہے یا انسانی تہذیب کس طریقے سے ترقی کرتی گئی، اور علم النفسیات بھی ان تبدیلیوں سے گوناگوں فوائد حاصل کرتا ہے۔ جن اشیاء کے آثار ابھی بھی موجود ہیں وہ زندہ آثار کہلاتے ہیں، اور جن اشیاء کے آثار بھی ختم ہو چکے ہیں یا مٹ چکے ہیں انہیں مردہ کہا جاتا ہے، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ جن اشیاء کے آثار کی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں یا جن کے کچھ قرائن پچھلی گزشتہ صدی تک موجود ہیں، تو انہیں بھی کسی حد تک زندہ آثار میں کہا جاتا ہے۔ باولیاں اسٹیپ ویل، یہ ایک مخصوص قسم کے کنویں ہوا کرتے تھے جن کی تہہ تک مخصوص قسم کے زینے لے کر جایا کرتے تھے۔ جدید دور میں ان کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے، البتہ دور افتادہ علاقوں میں کہیں کہیں عام کنویں ضرور دکھ جایا کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں بجلی کی کرامات پہنچ چکی ہیں تو وہاں ان کنوؤں سے پانی کھینچنے کے لیے مخصوص قسم کے پمپس استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ براہ راست نلوں تک پانی پہنچا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک قدیم اور عالیشان تہذیب کا حصہ تھے۔ انہیں مغل دور میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور یہ عام ہوتے گئے، یہاں تک کہ بعض عمرہ کے گھروں میں بھی یہ اسٹیپ ویل پائے جاتے تھے۔ کہیں کہیں یہ کنویں جو ہیں صرف انسانوں کو نہیں پہنچایا کرتے تھے، بلکہ پورے کے پورے قافلے ان کنوؤں تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس قسم کے کنویں عموماً حکومت کی طرف سے کھدوائے جاتے تھے، اور جو آتے جاتے قافلوں اور غریب شہریوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ غریب شہری جو عام کنویں تک بھی بمشکل پہنچ پاتے تھے، وہ ان کنوؤں تک پہنچ کے پانی سے بھی سیراب ہوتے تھے، نہا دھو بھی لیا کرتے تھے، جس طرح کے جدید دور میں پارلرز یا حمام ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے عوام ان کنوؤں کو استعمال کیا کرتی تھی۔ کہیں کہیں ان کنوؤں کے نیچے باقاعدہ پورے کے پورے ہوٹل یا پرانے دور کے سرائے بھی موجود ہوا کرتی تھی۔ ان کنوؤں کا پانی مختلف قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ اس علاقے کا پانی ہو یا اس علاقے کی خصوصیات ہوں، لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دریائی علاقوں میں بھی کھارے پانی کے کنویں برآمد ہو جاتے ہیں۔ دریا جو ہے دور کہیں پہاڑوں سے یا مختلف علاقوں سے بہتے بہتے شہری علاقوں تک پہنچتے ہیں، تو نتیجتاً دریاؤں کا پانی مختلف قسم کی معدنیات سے گزرتا اکثر اوقات میٹھا ہوتا ہے، لیکن کنویں چونکہ ایک مخصوص جگہ سے پانی کھینچتے ہیں تو ان کا پانی ضروری نہیں کہ میٹھا ہی ہو۔ جیسا کہ دریائے سندھ سے نہیں بہتا ہے لیکن اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے، جبکہ دریائے سندھ سے ہی متصل مختلف قسم کے علاقوں میں جب کنویں کھودے جاتے ہیں تو وہ کھارے پانی کے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حیدرآباد جیسے بڑے شہر میں بھی جب کنویں کھودے جاتے ہیں تو وہ ہر جگہ میٹھے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہاں ہم باولیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ باولیاں جو ہیں اب متروک ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی اکا دکا کہیں کہیں یہ باولیاں دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ پنجاب یا لاہور کے گرد و نواح میں ہی پائی گئی ہے۔ یہ باولیاں اس امر کا اظہار کرتی ہیں کہ قدیم مشرق میں بھی علم و فنون کی کوئی کمی نہیں رہی، نہ یہاں ذہانت کی کمی تھی۔ البتہ جدید دور میں جو بھی سائنسی ترقی ہو رہی ہے وہ اکثر مصنوعی چیزوں کا استعمال کرتی ہے یا بجلی کا استعمال کرتی ہے۔ بے شک کہیں کہیں بجلی اور دیگر نعمتیں بڑی کام آتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ ان کی کثرت جو ہے انسانی صحت کے لیے شدید ترین نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ کیمیائی اشیاء جو ہیں وہ انسانی صحت کو بے تحاشا ضرر پہنچاتی ہیں، جبکہ قدیم مشرق کے اندر جو بھی ترقی ہوتی رہی وہ بالکل خالص قدرتی عناصر کو استعمال کر کے ہوئی۔ نتیجتاً یہ اشیاء جو تھیں وہ بے ضرر اور مفید ہوا کرتی تھیں، اور یہ اشیاء جو ہیں
ان کی دریافت یا ان کے بچے کچے آثار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ قدیم مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب ہمیشہ سے ذرا جداگانہ ادوار کی حامل رہی ہے یا ان کی بنیادی سوچ میں بڑا اختلاف رہا ہے۔ میں یقین ہے کہ آج کا یہ مختصر سا مضمون بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اسے لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر اعضاء اور اقربا کے ذریعے بھی اسے سبسکرائب کروائیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی چینل زیادہ ترقی نہیں کر سکتا اور مفید معلومات آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔